ایک ایرانی پروفیسر، لٹریچر میں پروفیسر تھیں، ایرانی مولانا بتاتے ہیں جب میں نے یہ فضیلت پڑھی وہ 3 دن کے بعد میرے گھر آئیں کہ مولانا صاحب میرا شوہر بھی لٹریچر میں پی ایچ ڈی کیا ہے، میں نے بھی پی ایچ ڈی کی ہے، یعنی میاں بیوی دونوں پڑھے لکھے جن کا کام ہی قافیوں اور الفاظ سے تھا۔ کہا کہ قبلہ جب آپ نے مولا کی یہ فضیلت پڑھی ہم رات کو گھر گئے، پوری رات 3 دن ہو گئے کوشش کرتے رہے کہ ایک صفحہ ایسا لکھیں جس میں نقطہ نہ ہو، کہ اتنے دن گزر گئے 1.5 لائن سے زیادہ ہم نہیں لکھ سکے۔ تو پتا چلا دنیا میں بھی جتنے علوم حاصل کرنے کے بعد بھی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ علم حصولی نہیں، علم لدنی ہے۔ پھر کا مولا کوئی ایسا کلام کر سکتا ہے جس میں الف نہ ہو؟ واولز کی حیثیت آپ جانتے ہیں کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، الف کی حیثیت عربی میں بہت ہے۔ امام نے کسی نے کیا تو نہیں، لیکن ابھی کہو گے تو علی کر کے دکھا سکتا ہے۔ 1.5 صفحے کا خطبہ ہے کہ مولا نے اس میں الف کا استعمال نہیں کیا۔ یہ وہ فضائل علی بن ابی طالب ہیں، اگر کسی میں تعصب نہ ہو اور مولا کی فضیلتیں سنائی جائیں اسی وقت وہ علی کا کلمہ پڑھ کر شیعہ ہو جائے گا۔ عقل و عقلانیت سے گفتگو کریں، یہ مذہب عقل و عقلانیت کو بیدار کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا التفکر الساعہ افضل من 70 سنہ عبادہ، 1 گھنٹے کا سوچنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ سوچنا انسان کو اور بنا سکتا ہے، یہ سوچنا انسان کو جنتی بنا سکتا ہے کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، اے مومن و مسلمان اپنا حساب و کتاب کر اس سے پہلے کہ ملائک تیرا حساب و کتاب کریں۔ 60 سال 70 سال زندگی گزر گئی، لیکن مقام افسوس ہے اگر امام زمانہ کی زیارت نہ ہو، اگر امام حسین کی زیارت نہ ہو، اگر اپنے کسی بھی ائمہ کی زیارت نہ ہو۔ عزیزو، جناب سعید کا واقعہ آپ نے بہت سنا، لیکن اس سے پہلے ایک ذکر بتاؤں، روزانہ کوشش کروں گا کہ اذکرونی اذکرکم کی منزل کو سمجھاتا ہوا آگے بڑھوں اور اپنی روحانیت کو کیسے بڑھایا جائے، اپنا لائف سٹائل اہل بیت کے لائف سٹائل جیسا کیسے بنایا جائے۔ یہی ذکر کتنا فائدہ دیتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میرا باپ بڑا گنہگار تھا، میں نے غسل و کفن دے کے اسے دفن کیا، رات کو خواب میں اپنے باپ کو دیکھا، تعجب تب ہوا جب میں نے اپنے باپ کو جنت میں دیکھا۔ میں نے کہا بابا آپ تو بڑے گنہگار تھے، آپ تو بڑے خطا کار تھے، آپ جنت میں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میرے لال 3 دن تک میری قبر میں آگ جل رہی تھی، 3 دن تک مجھ پر فشار قبر عذاب قبر میں مبتلا تھا، لیکن 3 دن کے بعد کچھ قبریں چھوڑ کر ایک نیک خاتون کو دفن کیا گیا، جس کی آنے کے بعد پورے قبرستان میں جن جن پہ عذاب ہو رہا تھا ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہونے لگیں۔ فرمایا نور برس رہا تھا۔ کہ بابا یہ کیسا نور تھا؟ کہ جیسے اس کو دفن کیا پہلی رات بھی، دوسری رات بھی، تیسری رات بھی اس کی قبر میں حسین ابن علی آتے تھے۔ فرمایا جب اس خاتون نے میرے عذاب کو دیکھا، فرمایا اس کے دل میں رحم پیدا ہوا، اور جب امام حسین اس کی قبر میں آئے تو اس نے کہا مولا مجھ پر تو رحمتیں ہیں، لیکن یہ بھی آپ کا چاہنے والا ہے، اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، میں چاہتی ہوں میری خاطر آپ اس کی شفاعت کر دیں۔ کہ اس وقت امام نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، میرا عذاب ختم ہوا۔ کہ بابا وہ خاتون کون سی تھی؟ کہ اس کا نام یہ تھا، اس کے شوہر کا نام یہ ہے، فلاں محلے میں رہتی تھی۔ یہ نیند سے اٹھا، اس محلے میں گیا، اس شخص کا نام پوچھا، کہ فلاں خاتون آپ کی زوجہ تھی؟ کہاں؟ کہ اس کا کون سا ایسا عمل تھا؟ کیا وہ بہت زیادہ نمازی تھی؟ کہ نہیں، صرف واجبات پہ عمل کرتی تھی۔ کہ بہت زیادہ قرآن پڑھتی تھی؟ کہ نہیں، مختصر قرآن پڑھتی تھی۔ کہ کوئی ان کا خاص بہت زیادہ ذکر تھا؟ کہ نہیں، ایک عام سی زندگی گزارتی تھی لیکن اخلاق کی اچھی تھی۔ اس نے کہا اتنا پوچھ کیوں رہے ہو؟ اس نے سارا واقعہ بتایا کہ آپ کی زوجہ کی خاطر میرے باپ کی شفاعت ہو گئی، کوئی تو ایسا عمل ہوگا جس کی وجہ سے امام حسین اس کی قبر میں گئے۔ تو فرمایا ایک عمل تھا جو کثرت سے کیا کرتی تھی۔ کہ وہ کون سا عمل تھا؟ فرمایا روزانہ زیارت عاشورہ پڑھا کرتی تھی۔ یہ مقام اذکرونی اذکرکم ہے کہ اے ہمارے چاہنے والو تم ہمیں یاد کرو، ہم تمہیں یاد کریں گے۔ اللہ کہتا ہے تو 1 قدم ہماری طرف آ، ہم اہل بیت 10 قدم تمہاری طرف آتے ہیں۔ یہ قدم کردار کے اٹھانے ہیں، یہ قدم رفتار کے اٹھانے ہیں، یہ وہ قدم ہیں جو جناب سعید نے اٹھائے۔ تاریخ کربلا میں اختلاف ہے، لیکن بعض روایات میں یہ ہے کہ جناب سعید کی عمر بہت زیادہ تھی، بعض میں ہے کسی اور صحابی کی عمر زیادہ تھی، لیکن بہرحال یہ بہت بوڑھے تھے، ابرو اتنے زیادہ تھے کہ آنکھوں پہ پڑتے تھے، کمر جھکی ہوئی تھی۔ فرمایا جب امام کے خیمے میں جانا چاہا، اس نے اپنے پیشانی پہ ایک رومال باندھا،
کہ میرے ابرو اوپر ہو جائیں تاکہ میں امام حسین کو دیکھ سکوں۔ اس نے ایک شال اپنی کمر میں باندھا تاکہ میری کمر سیدھی ہو جائے۔ ہاتھ میں عصا لیتے ہوئے امام حسین کے خیمے میں گئے۔ جملوں پہ غور کیجئے گا، یہ حسین ابن علی کے جملے ہیں۔ فرمایا آقا ہر کوئی میدان میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہے، میں بوڑھا ہوں، ہاتھوں میں راشا ہے، ہاتھ میرے لرزتے ہیں، بدن میں طاقت نہیں، لیکن مولا پھر بھی میں اپنی جان کو آپ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا شکرک اللہ، اے مرد مجاہد، اے شیخ کبیر، خدا تمہارا شکریہ ادا کرے، خدا تمہارا شکریہ ادا کرے کہ جسم میں طاقت نہیں، بدن لرز رہا ہے، لیکن پھر بھی اپنی جان کو حسین ابن علی پہ قربان کرنا چاہتے ہو۔ امام نے کہا شہید تو تلوار اٹھا نہیں سکتا، تو کیسے لڑے گا؟ لیکن کہا مولا اپنی جان کو تو قربان کر سکتا ہوں۔ کہا مولا ابھی نماز ہوگی، مجھے اجازت دیجئے میں آپ کی نماز کی حفاظت کروں، کم از کم یہ جسم کسی کام تو آئے۔ آج ہمارا جسم حسین ابن علی کے کام آ رہا ہے یا نہیں؟ ہمارے قدم کام آ رہے ہیں یا نہیں؟ ہماری آنکھیں کام آ رہی ہیں نہیں؟ یا ہم غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں، بس زندگی ایسے گزار رہے ہیں، مال بنانے میں، جاہ و مقام بنانے میں، نام بنانے میں زندگی بسر ہو رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں دنیا میں بعض لوگ بہت شہرت یافتہ ہوں گے، لیکن آخرت میں انہیں کوئی جاننے والا نہیں ہوگا، اور اسی دنیا میں بعض لوگ گمنام ہوں گے، لیکن قیامت میں ان کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ مشہور وہاں بنو